الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہت سارے احباب کی پوسٹ، اختلافی پوسٹ کو بھی میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ سوشل سائٹس کے جس پلیٹ فارم کو کھولا جائے، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو اور دیگر سوشل سائٹس پہ جہاں بھی آپ کھولیں، وہاں پہ آپ کو علماء اہل سنت کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، ان میں جو اختلاف ہے، اس اختلافی پوسٹ کو لے کر کے بہت سارے بچولیوں کا پوسٹ آپ دیکھیں گے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا ملال ہوتا ہے اس وقت جب لوگ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اکابرین کے اختلاف کو لوگ، بچولیے لوگ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے ہوا دے کر کے اسے جو ہے اس طرح سے ایک فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، مکمل انتشار مچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، میں کچھ پیغام لے کر کے آپ حضرات تک حاضر خدمت ہوں، آپ حضرات تک میں کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ناظرین کرام، آپ بر صغیر کو دیکھ لیں کہ جو بھی عالم دین ہے وہ یا تو بلا واسطہ حضور محدث کبیر کا شاگرد ہے، یا بالواسطہ حضور سراج الفقہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں۔ بر صغیر کے جن کو بھی، اب جو بھی عالم کو اٹھا لیں، وہ کسی نہ کسی حیثیت سے، کسی نہ کسی واسطے سے، یا تو وہ حضور محدث کبیر کا شاگرد ہوگا، یا تو پھر وہ سراج الفقہ کے شاگرد ہوں گے۔ یہ آپ بات جو ہے یقین کریں اس بات کے اوپر۔ لیکن پھر بھی پوسٹ جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کوئی حضور محدث کبیر کے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو کوئی حضور سراج الفقہ کے اوپر تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسے ایسے کمنٹ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں اس کے چند نمونے اور ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایسے کمنٹ کیے ہیں اور جن لوگوں نے اس طرح سے بیجا تنقید کیے ہیں، ان کے کچھ کمنٹ کو میں آپ تک دکھا رہا ہوں۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کمنٹ ان لوگوں نے کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں نے اس طرح سے کمنٹ لکھا ہے، میں ان لوگوں سے کہوں گا، کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک استاذ کا ادب کیا ہوتا ہے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سراج الفقہ صاحب آپ کے استاذ نہیں ہیں، یا حضور محدث کبیر صاحب کی جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ آپ کے استاذ نہیں ہیں، لیکن آپ جان لیں کہ یہ دونوں بزرگ حضرات کسی نہ کسی واسطے سے تمام تر بر صغیر کے علماء کے استاذ ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا استاذ کون ہے اور آپ کے استاذ کا استاذ کون ہے۔ بس آپ اس بات کا جائزہ لے لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی ہمارے استاذ ہیں، حضور محدث کبیر صاحب بھی ہمارے استاذ ہیں۔ اور ایک استاذ کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جس امام کے پیروکار ہیں، فقہی مسائل میں ہم جس امام کی اتباع کرتے ہیں، حضور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان نے اپنے استاذ کی کس طرح سے عزت کی ہے، کس طرح سے ان کی توقیر بجا لائی ہے۔ خود حضور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی اپنے استاذ حضرت حماد کے گھر کی جانب قدم نہیں پھیلایا۔ اللہ اکبر! حضور امام اعظم اپنے استاذ کے گھر کی جانب کبھی قدم نہیں پھیلائے، حالانکہ ایسی بات نہیں کہ ان کے استاذ کا گھر بالکل قریب تھا، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاذ کا گھر 6 گلی کے بعد تھا، لیکن پھر بھی حضور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان اپنے استاذ کے گھر کی جانب کبھی قدم پھیلا کر کے نہیں سوئے۔ یہ ایک استاذ کا ادب ہوتا ہے۔ اور آئیے میں حضرت امام شافعی کا وہ قول بھی آپ کو یاد دلاؤں، جو لوگ اپنے اساتذہ کے اوپر، چاہے وہ سراج الفقہ ہو، چاہے محدث کبیر ہو، ان بزرگوں کے اوپر جو بیجا تبصرے کرتے ہیں، جو بیجا تنقیدات کرتے ہیں اور اختلافی پوسٹ کو ہوا دیتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کو کیا حضور حضرت امام شافعی کا وہ قول یاد نہیں ہے
حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آ جاتی تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا اور کہیں اور نہیں جاتا، بلکہ سیدھا میں اپنے استاذ کے مزار پر انوار میں حاضری دیتا اور وہیں سے میں دعا کرتا اپنے استاذ کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں استاذ کے صدقے میں ہماری حاجت روائی فرماتا۔ یہ حضور امام شافعی کا قول ہے۔ ارے اگر اکابرین کے درمیان فقہی مسائل میں، فقہی فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ کیا آپ کوئی مفتی ہیں؟ کیا آپ کوئی محقق ہیں؟ کیا آپ کوئی مجدد ہیں؟ اگر آپ ہیں تو پھر آپ دلائل و براہین کے ذریعے جائیں ان کے بارگاہ میں، آپ ان کے بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر ان لوگوں نے کوئی باتیں کہی ہے یا کسی مسئلے میں ان لوگوں نے کسی مسئلے پہ عمل کیا ہے، ان لوگوں کے پاس مضبوط دلیل ہے، آپ چاہیں تو آپ جن کی بات کو چاہیں آپ مان لیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک کی بات کو مان کر کے دوسرے کے اوپر ہم بیجا تنقید کریں۔ آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ علماء کا اختلاف اس امت کے لیے رحمت ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر فقہی مسائل میں تمام کے تمام لوگ متحد اور متفق ہو جائیں، تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق پہ ہیں مگر پھر بھی وہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ حق پہ ہیں مگر وہ لوگ ترک رفع یدین کرتے ہیں؟ پھر کیا آپ کہیں گے کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی سب ایک ہو جائیں؟ فروعی مسائل کی بات الگ ہے، فقہی مسائل میں جب اتنا بڑا اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، تو جب اختلاف ہو سکتا ہے اور ہم کسی کو بھی جو ہے بیجا تنقید نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی شافعی حنفی کو برا کہہ سکتا ہے، نہ ہی کوئی حنفی شافعی کو برا کہہ سکتا ہے، پھر اگر بعد میں ماضی اگر اس وقت امت میں کسی فروعی مسئلے میں اختلاف ہو جائے ہمارے اکابرین بزرگوں کا، تو پھر کیا آپ تنقیدیں کریں گے ایک دوسرے پہ؟ نہیں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آپ مفتی کے میم سے بھی آپ کو واقفیت نہیں ہے، اور جو ایسے اختلافی پوسٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ عالم کے عین سے بھی ان کو واقفیت نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ ایک استاذ کا مقام کیا ہے، ایک استاذ کا مرتبہ کیا ہے، ایک استاذ کی ہمیں کیسی تعظیم کرنی چاہیے، ایک استاذ کی ہمیں کیسی توقیر بجا لانی چاہیے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں تو اشرفیہ میں نہیں پڑھا ہوں، میں تو امجدیہ میں نہیں پڑھا ہوں، میں کیسے ان کا شاگرد ہو جاؤں گا؟ لیکن بتا دوں، میں تو اشرفیہ کا طالب علم نہیں رہا، لیکن حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی ہمارے استاذ ہیں، چاہے بلا واسطہ یا بال واسطہ، لیکن استاذ ہیں۔ حضور محدث کبیر ہمارے استاذ بال واسطہ یا بلا واسطہ ہیں، یہ یقینی کے ساتھ کہ بلا واسطہ حضور محدث کبیر ہمارے استاذ ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو یہ کن کی شان میں لکھ رہے ہیں۔ آپ جب بھی قلم اٹھائیں گے، اگر آپ حضور محدث کبیر کی شان میں لکھیں گے تو آپ اپنے استاذ کے خلاف لکھ رہے ہو۔ اگر آپ مفتی نظام الدین کی شان میں لکھو گے، مفتی نظام الدین صاحب کی شان میں بولو گے، تو یاد رکھو آپ اپنے استاذ کی شان میں بولو گے۔ اور جو اپنے استاذ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اپنے استاذ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، وہ علم تو حاصل کر سکتا ہے، مگر علم کی نورانیت سے وہ پوری زندگی محروم ہو جائے گا۔ اسے کبھی علم کی نورانیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ عالم ہو سکتا ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر علم کی نورانیت نہیں پائی جائے گی، اور پھر اسے بھی ایسا شاگرد ملے گا کہ جب تک اس کی درسگاہ میں بیٹھا رہے گا وہ اس کی تعریف کرے گا، اور جو ہی درسگاہ سے اٹھے گا اس کے گالی دینا اپنے استاذ کو وہ شروع کر دے گا۔ تو پھر ہم ایسا کام کیوں کریں جسے جو ہے یہ اختلاف کو اور ہوا دیا جا سکے؟ ایسے ایسے کمنٹس، ایسے ایسے پوسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، بڑا ملول ہوتا ہے، دل کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ کہاں سے چلے تھے ہم، کہاں پہنچ گئے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو جو بھی دیکھیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے جو کچھ بھی باتیں کیا ہے بس دل کی باتیں تھی، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا، اور میں نے کوئی جانبدارانہ باتیں نہیں کیا ہے۔ میں غیر جانبدار ہو کر کے میں نے کچھ باتیں
मैंने पहुंचाने की कोशिश किया है, ताकि जो लोग इख्तलाफी पोस्ट को हवा दे रहे हैं उन्हें ये समझ में आ जाए कि हम कहीं किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपने उस्ताज़े के खिलाफ लिख रहे हैं। और एक उस्ताज का मकाम व मर्तबा क्या है वो आप इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि एक उस्ताज का मकाम क्या है, एक उस्ताज का मर्तबा क्या है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि जो ये इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद कभी भी वो इस तरह के इख्तलाफी पोस्ट से बिल्कुल इज्तिनाब बरतेंगे, बिल्कुल वो परहेज करेंगे। और जहां भी नजर आ जाए इख्तलाफी पोस्ट, आप उस पर कुछ भी कमेंट ना करें, आप उस पर कुछ मत लिखें, आप उसे शेयर ना करें, आप उसे लाइक ना करें, आप उसे कुछ ना कहें। हमें उम्मीद है कि फिर वो दोबारा ऐसी पोस्ट कभी नहीं करेगा। और जब उस पोस्ट पे आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो सोचेगा चलो मैंने जो पोस्ट किया है ये मेरा पोस्ट लोग पसंद कर रहे हैं, फिर वैसे ही पोस्ट वो लेकर के आएगा, फिर वैसे ही तहरीर लेकर के आएगा। इसलिए अगर आपके कलम में जौलानियत है, आपकी जुबान में अगर ताकत है, तो आप बोलें, आप लिखें। बहुत सारी ऐसे हमारे बुजुर्गों की किताबें जो है वो मुसव्वदात रखी हुई है, किताबों को तैयार करें। बहुत से ऐसी अरबी किताबें हैं जिनकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, किताब को लाएं, आप शरह करें। अगर आपको बोलने की ताकत है तो अभी हमारे पास कोई ऐसा मुबल्लिग नहीं है जिसको मुबल्लिग आज़म कहा जाए। हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी के बाद आप उठें और आप उठ करके दीन की तबलीग करें, आप उठ करके जो है वो दीन की नशो इशाअत में लग जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज आप जब बोलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके एक एक हर्फ के सदक़े में आपके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा, आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा और एक एक हर्फ का आपको सवाब मिलेगा। आप अगर मुहर्रिर हैं, आपको लिखना ही है, कोई किताब लिखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कलम की एक एक स्याही के एक एक नोक के सदक़े में, एक एक नोक के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सवाब अता फरमाएगा, आपके गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमाएगा और आपको आपके लिए जो है जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। लेकिन हमें तो वो सब कुछ करना नहीं है, बस हमें इख्तलाफी पोस्ट को हवा देना है। कहां से हम फितना खड़ा करें, कहां से हम इख्तलाफ को हवा दें। मोहतरम नाज़रीन कराम, हमारे बुजुर्गों के दरमियान, हमारे अकाबिरीन के दरमियान जो मसले मुख्तलफी हैं, आप चाहें तो जिनकी बातों पे चाहें आपका दिल भरे उनकी बातों पे अमल कर लें और अमल करने के बाद फिर दूसरे को बुरा भला ना कहें, बेजा तनकीद ना करें। क्योंकि आपको एक मिसाल में आपके सामने रखता चलूं कि अगर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने तर्के रफ़ा यदैन किया, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रफ़ा यदैन नहीं किए, इमाम शाफ़ई के यहाँ रफ़ा यदैन है, लेकिन कभी भी इमाम शाफ़ई ने यह नहीं कहा कि इमाम आज़म ने क्यों रफ़ा यदैन नहीं किया, क्यों उन्होंने तर्के रफ़ा यदैन कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा के यहाँ मछली के अलावा दरियावी जानवर जितने हैं कोई जानवर नहीं खा सकते हैं, सिर्फ दरियाई जानवर में मछली खा सकते हैं। लेकिन इमाम शाफ़ई के यहाँ मछली के अलावा जितने भी दरियाई जानवर हैं सब खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं, यानी जितने दरिया के जितने जानवर हैं सब खा सकते हैं। लेकिन क्या कभी हज़रत इमाम शाफ़ई ने इमाम आज़म अबू हनीफा के ऊपर तनकीद किया क्या कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कभी नहीं। इख्तिलाफ, उलमा का इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है, ज़हमत नहीं है। मगर आज के बिचौलियों ने, आज के कुछ अपनी दुकानदारी करने वालों ने इस इख्तिलाफ को, जो इख्तिलाफ उलमा के इख्तिलाफ जो रहमत है, उसे ज़हमत बना के छोड़ दिया है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात हमारी बातों से अगर किसी को कुछ तकलीफ हो तो खुदारा मैंने गैर जानिबदाराना बातें की है, मैंने किसी की हमदर्दी या किसी की मैंने जो है किसी की तरफ हो करके बातें कुछ कहने की कोशिश नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही समझ और अक़ल सलीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।